کل سے سوشل میڈیا پہ اور پبلک میں یوتھیوں نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے۔ بانی تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملا، اشفا ہاسپٹل کے اندر نہیں لے کر گئے۔ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے پوری ہنسی اور مسکراہٹ اپنے چہرے پہ لا کے بتایا کہ میرا بھائی بالکل صحت مند ہے۔ ان الو کے پٹھوں سے پوچھو تم نے قاسم سلیمان گولڈ سمتھ ان بے کرتوتوں سے پوچھو کہ تم آرٹیکل لکھواتے رہے، یا تو یہ سارے کے سارے بے غیرت ہے، یہ سارے کے سارے الو کے پٹھے ہیں۔ یہ پورے کا پورا گروہ جو ہے نا، یہ رانگ نمبر ہے۔ بانی تحریک انصاف وہ کہا وہ مر گیا، وہ بڑھ گیا، وہ سڑ گیا، خدا کی قسم یہ گیمبیا یا کینیا ہوتا نا تو وہاں کی عوام نے چھتر اتار کر اس پولیٹیکل پارٹی کو، اس پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور اس پورے خاندان کو مار رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ کل جب سے بانی تحریک انصاف پیمز سے ہو کے اڈیالہ جیل پہنچے اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی جو ان کی بہن ہے اور نورین باجی نے ڈاکٹر فیصل کے ساتھ مل کے جو پریس کانفرنس کی، کل سے سوشل میڈیا پہ اور پبلک میں یوتھیوں نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے کہ جناب بانی تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا، بانی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی، بانی تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملا، اشفا ہاسپٹل کے اندر نہیں لے کر گئے۔ شفا ہاسپٹل کا فیصلہ تھا، عدالت نے کہا تھا شفا لے کر جاؤ، اور پھر ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے پراپر پریس کانفرنس کے اندر پورے اطمینان کے ساتھ، پوری سکھ اور چین کے ساتھ، پوری ہنسی اور مسکراہٹ اپنے چہرے پہ لا کے بتایا اور پورے ولولے اور جوش کے ساتھ جناب اور پرومپٹلی بے اختیاری کے ساتھ یہ بتایا کہ میرا بھائی بانی تحریک انصاف بالکل صحت مند ہے، ان کی بلڈ پریشر بہترین، ان کے باقی معاملات، ان کی آنکھیں بہترین، ساری بہترین۔ اب ڈاکٹر عظمیٰ کہہ رہی ہے کہ وہ بہترین ہے، وہ صحت یاب ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، لیکن وہ یوٹیوب پر وہ اوورسیز نیگیٹو ایلیمنٹس، وہ ڈالرز اور منیٹائزیشن کے جناب اسیر یوٹیوبر اور جناب نقدہ کوکا کی تحریک کے ایکٹیوسٹ، وہ کہتے ہیں نہیں جناب بڑا ظلم ہو گیا، ان کی طبیعت یہ، ان کی فلاح یہ۔ تو مجھے اس کے اوپر نا ایک لطیفہ یاد آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندہ تھا، اس نے شام کو نا اپنے دوستوں کا کھانا رکھا ہوا تھا، صبح وہ اپنی دکان پہ جانے سے پہلے اپنی بیوی کو 2 کلو چھوٹا گوشت بڑے شوق سے کسائی سے خرید کے اس کو بنوا کے، اس کی بوٹیاں بنوا کے وہ اپنی بیوی کو دے کے گیا، اسے کہا کہ جناب میرے دوستوں نے رات کو آنا ہے اور رات کا کھانا ہے، ذرا اچھا سا جناب آلو گوشت بنا لیں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ صاحب چلے گئے، میاں چلے گئے اپنے کام پہ، گھنٹہ 2 گزرے تو جناب بیوی کے امی ابو آ گئے گھر میں۔ امی ابو گھر میں آئے تو اب دوپہر کے لیے جناب انہوں نے ہانڈی روٹی کرنی تھی۔ اب اس کے امی ابو اس کے لیے بڑے اہم ہیں، لڑکی کے لیے، بیوی کے لیے۔ اس نے کیا کیا، وہی گوشت پکایا، اپنے امی ابو کو کھلایا اور جناب خلاص۔ شام کو میاں آیا تو میاں نے آگے پوچھا ہاں پلیے لو کے ترکاری تیار ہے، آلو گوشت تیار ہے؟ تو جناب بیوی نے سر پہ باندھا ہوا دوپٹہ کسا ہوا، وہ جو بیماری والا ماحول بنایا ہوا، چہرہ اترا ہوا، اس نے کہا جی بڑی زیادتی ہو گئی، مجھے بتانا یاد نہیں رہا آپ کو، وہ جو گھر میں بلی نہیں پالی ہوئی، اس نے کیا کیا، میں نے کچن کے اندر رکھا تھا دھو کے جناب گوشت، میں اپنے کاموں پہ لگ گئی جناب، تو پیچھے سے جناب بلی نے پورا 2 کلو گوشت کھا لیا۔ میاں کو تو چڑھی تپ، اس کے گھنٹے 2 بعد دوست آنے والے تھے، اس کا تو دماغ پھر گیا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا پہلے تو میں لڑائی بعد میں کرتا ہوں بیوی سے، پہلے میں ذرا کچھ کٹا کٹی نہ کھیل لوں۔ اسے بلی تلاش کرنا شروع کی اور بلی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلی اب پکڑنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا، اور پھر جوش اور جذبے میں آ کے یا غصے میں آ کے یا آپا دھاپی میں یا آ کے کسی بھی اس طرح کے جانور کو پکڑنا آسان کام نہیں ہے۔
خصوصاً بلی کو. خیر وہ اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا, اس نے بھی عزم اور مصمم ارادہ کیا ہوا تھا کہ بلی پکڑنی ضرور ہے. خیر جی وہ بلی اس نے پکڑ لی, بلی پکڑی, ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ سے بلی پکڑ کے نا وہ ترازو اس نے اٹھایا, ترازو جناب اس نے کھولا, کھول کے اس نے 2 کلو کا باٹ اس نے رکھا ایک سائڈ پہ, دوسری سائڈ پہ اس نے بلی بٹھائی, بٹھا کے اس نے اوپر سے ترازو پکڑا تو بلی اور 2 کلو کا باٹ دونوں برابر. اس کا دباؤ اور گھوم گیا. اس نے بیوی کو بلایا, بیوی کو اریا اس کا گل سن, جے تے بلی نے گوشت کھادا ہے تے پھر من اے دس کہ 2 کلو گوشت بلی کھا گئی تے اے 2 کلو دا وٹا پیا ہے تے اے بلی پئی ہے, اے دوئے برابر رہے. جے تے تو سچی ہے تے دس اے 2 کلو بلی 2 کلو گوشت کھان تو بعد 2 کلو دی کس طرح ہوئی؟ یا منو بلی کٹ کے دس تے یا منو گوشت کٹ کے دس. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ عظمیٰ خانم سچی ہے تو پھر یہ سارے کے سارے نوسر باز ہیں اور جھوٹے ہیں, فراڈیے ہیں, 2 نمبر ہیں, بے غیرت ہے, بے حس ہے, الو کے پٹھے ہیں. اگر عظمیٰ باجی ٹھیک ہے, وہ پریس کانفرنس کے اندر پبلکلی ساروں کو کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی ٹھیک, میرے بھائی نے مجھے جناب دعائیں دی, میرے بھائی نے خوشی کا اظہار کیا, میرے بھائی نے کہا مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں, مجھے کیوں اسپتال لے کے جا رہے ہو؟ تو جب اس نے کہا کہ نہیں شفا لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلو اس بہانے پکنک ہو جائے گی, بڑے عرصے سے اندر ہے تو چلو آج شفا ہوا ہے. باقی اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر آ کے جناب پمس کے اندر پمس کے سارے سینئر ڈاکٹر, اشفا کے سارے سینئر ڈاکٹر, اشفا کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, پمس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, ان کا اپنا ڈاکٹر فیصل کو کنسلٹیشن کے اندر شامل کیا گیا, ڈاکٹر عظمیٰ وہاں پر موجود. اینڈ رزلٹ یہ کہ موصوف اور صاحب بہادر بالکل ہٹے کٹے اور ٹھیک 73 سال کی عمر میں بھی. اب جب یہ ساری باتیں بتا دیں تو مجھے بتائیں کہ پچھلے 8 مہینے سے جو پاکستان کی سیاست, معاشرت, ثقافت, تمدن, ماحول, اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ان الو کے پٹھوں سے پوچھو تم نے قاسم گولڈ سمتھ اور سلیمان گولڈ سمتھ, ان بے کرتوتوں سے پوچھو کہ تم آرٹیکل لکھواتے رہے پوری دنیا کے جناب, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, اسرائیل جناب یروشلم پوسٹ, اسرائیل پوسٹ, فلاں پوسٹ, اور جناب برطانیہ کا رائٹرز اور یہ اور وہ, اور ڈیلی جناب میل, وہاں پر تم آرٹیکل چھپواتے رہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے ظالم جابر ملک ہے, یہاں پر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, کوئی رولز نہیں ہے, کوئی عدالتیں نہیں ہیں, کوئی ایتھکس نہیں ہے, کوئی ویلیوز نہیں ہے, کوئی روایات نہیں ہے, کوئی اخلاق نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے. وہاں پر ایک بندے کو جناب جان سے مار دیا جا رہا ہے قید کے اندر, نہ کھانے کو دیا جا رہا ہے, نہ پینے کو دیا جا رہا ہے, اس کی آنکھیں خراب, اس کی جناب دل خراب, اس کا بلڈ پریشر خراب, اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک بیماریاں ہی بیماریاں, لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ لکھایا گیا, یہ کہا گیا, اس کے اوپر صبح دوپہر شام یہ پہاڑا 2 دونی 32 تو 4 دونی 36 والا پہاڑا پڑا گیا. تو جناب جب ڈاکٹر عظمیٰ خانم نے اور پھر پوری کی پوری چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں تو پھر اس بلی اور اس 2 کلو کے باٹ کے برابر کے مزداق, یا تو یہ سارے کے سارے بے غیرت ہیں, یہ سارے کے سارے الو کے پٹھے ہیں, یہ سارے کے سارے پلے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی عدالت کو, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی چیف آف آرمی سٹاف کو, چیف آف ڈیفنس فورسز کو پوری دنیا کے اندر جھوٹ بول کے بدنام کیا, جھوٹ بول کے. ثابت ہو گیا نا, چیز طے ہو گئی. اب یہ چیز جاننے کے بعد پاکستان کی عوام کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ پورے کا پورا گروہ جو ہے نا, یہ رانگ نمبر ہے. یہ بانی تحریک انصاف رانگ نمبر ہے, اس کے پیچھے کی پوری سوشل میڈیا ٹیم رانگ نمبر ہے, اس کی جتنی کے لیڈرشپ ہے وہ رانگ نمبر ہے, اس کے خاندان کی یہ جتنی عورتیں ہیں یہ رانگ نمبر ہے. یہ اس مرد کی بیوی کی طرح ہے کہ جس نے 2 کلو گوشت اپنے پیکے والوں کو کھلا دیا, اپنے امی ابو کو کھلا دیا اور جھوٹ بولا کہ بلی کھا گئی ہے.
حالانکہ بلی کا وزن بھی 2 کلو ہی ہے. اس قسم کا جھوٹ، فراڈ اور فریب پچھلے 4-4.5 سالوں سے اس پاکستان کے اندر کھیلا جا رہا ہے. اس شخص کے نام پر، اس فتنہ پرست شخص کے نام پر، اس فتنہ پرست گروہ کے نام پر، اس فتنہ پرست خاندان کے نام پر جھوٹ جھوٹ جھوٹ. میں نے کل بھی ویلاگ میں کہا تھا، پوڈ کاسٹ میں میں نے کہا تھا کہ یہی جھوٹ جو اب بے نقاب ہوا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو کہا وہ مر گیا، وہ وڑ گیا، وہ سڑ گیا، وہ رہ گیا، اس کی آنکھ تباہ، اس کا دل تباہ، اس کا بلڈ پریشر تباہ، اس کا جسم کا ایک ایک حصہ تباہ. کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا، کوئی اس کو جان نہیں رہا، کوئی اس کو پہچان نہیں رہا، کوئی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی میڈیکیشن نہیں ہو رہی، کوئی ہاسپٹیلٹی نہیں ہو رہی. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد جب چیز کلیئر ہوئی کہ جناب ہٹے کٹے ہیں، جناب بالکل صحت مند ہیں، جناب ہسپتال کے اندر بہن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. یہ اس کی اپنی بہن کے الفاظ ہیں. پھر اس کی بہن کے الفاظ ہیں کہ میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے. یہ جاننے کے بعد اور اس کے پہلے 8 مہینے سال وہ پوری کمپین کرنے کے بعد، خدا کی قسم یہ گیمبیا یا کینیا ہوتا نا، تھکا ہوا ملک دنیا کا، یا یوگنڈا ہوتا، تو وہاں کی عوام نے چھتر اتار کر اس پولیٹیکل پارٹی کو، اس پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور اس پورے خاندان کو مار رہے تھے. اور اعلان برات کرنا تھا کہ پوری زندگی ہم ان کے دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، یہ اتنے جھوٹے، اتنے منافق. لیکن پاکستان ہے، پاکستان کے اندر عجیب کلٹ والا ماحول بنا کر، تو میری پاکستان کے سینسیبل شہریوں سے ہی، میں اب کسی یوتھیوں کو مخاطب نہیں ہوں، کسی پی ٹی آئی کے کارکن کو مخاطب نہیں ہوں، نہ کسی سیاسی کارکن کو، کسی بھی پارٹی کے. میں پاکستان کے عام شہریوں سے پوچھوں گا، خدا کا واسطہ ہے اس فتنہ پرست گروہ سے اپنے آپ کو بچائیں. خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اس فتنہ پرست گروہ سے سٹیپ بیک کروائیں، ریٹریٹ کروائیں، ورنہ آپ اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی باعث نقصان ہوں گے. باقی پاکستان قائم ہے. جتنا مرضی جھوٹ کی سیاست کر لیں، جتنے مرضی فراڈ کی سیاست کر لیں، جتنا مرضی فریب کی سیاست کر لیں، پاکستان انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہاں پہ قائم رہے گا. اور یہ کسی کا مرہون منت نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ میں عقل کل، نہ فیاض چوہان، نہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نہ شہباز شریف، نہ بانی تحریک انصاف، کوئی یہ سمجھتا ہے کوئی اپنے کلٹ کو کہ یار اس کے بغیر پاکستان نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا الو کا پٹھا ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسے کہتے ہیں وہ اندھوں کی بہشت کے اندر رہنے والا، الوؤں کی جناب جنت میں رہنے والا وہ انسان ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کلٹ یا وہ مرہون منت ہے اور جناب عقل کل ہے اور اس کے بغیر پاکستان نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں ہے یا اس کا کلٹ نہیں ہے یا اس کا لیڈر نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. اللہ پاک پھٹکار ڈالے ایسی نیریٹو پہ، ایسی سوچ پہ اور ایسی فکر پہ. تھینک یو ویری مچ.